خبر یہ ہے کہ بالآخر جو اسد عمر، فواد چودھری، شاہ محمود قریشی نے جو پچھلے 3-4 دن سفارتکاری کی، جا کے گوڈے گٹے پکڑے، گھٹنے شٹنے پکڑے، پیروں کو ہاتھ لگائے، ادھر ادھر گھومے پھرے، وزیر اعظم ہاؤس گئے، راولپنڈی GHQ گئے، پھر وزیر اعظم ہاؤس، پھر راولپنڈی، اور جو یہ ڈپلومیسی کرتے رہے، اس کے نتیجے میں کل بالآخر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کی ایک ملاقات ہوئی، جو رات دیر تک جاری رہی، جس میں کافی ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی، جس میں اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اندر کیا گفتگو ہوئی، جو کہ بڑی خبر ہے۔ وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو بتایا گیا کہ دیکھیے، وزیر اعظم عمران خان نے، چلیں بتاتے ہیں، پہلے یہ ایکسکیوز دیا کہ مجھ سے اس طرح سے مشاورت نہیں کی گئی، مجھے تو صرف بتایا گیا کہ نام کون ہے، کون آئے گا، تو یہ میرے تو انہیں بتایا گیا کہ جناب آپ کو پل پل پر بتایا جاتا رہا۔ آپ بتانے کا مطلب مشاورت ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کسی پہ اعتراض تھا تو آپ بول دیتے کسی چیز پر، آپ سب چیزوں میں ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ تو حالانکہ ویسے وزیر اعظم عمران خان ہاں سے ہاں میں ہاں ملانے والے وزیر اعظم ہیں، تو ان کو رکھا اس لیے گیا، لیکن بہرحال پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ اگر آپ واقعی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے مخلص ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کور کمانڈ کرنے دی جائے۔ اگر آپ واقعی ان کے ساتھ مخلص ہیں تو یہ انہی کی بہتری کے لیے فیصلہ لیا گیا ہے۔ اور یہ جو آپ باتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ ایڈیشنل چارج دے دیا جائے کور کمانڈر کا، یہ نہیں ہوتا۔ فوج از ناٹ اے کیبنٹ، کسی جنرل کے پاس کوئی ایڈیشنل چارج نہیں ہوتا۔ فوج از ناٹ اے کیبنٹ کہ جناب آپ اس کے ساتھ ایڈیشنل پورٹ فولیو فائنانس منسٹر کو پاور اینڈ واٹر اینڈ پاور منسٹری کا بھی دے دیں، تو یہ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے علاوہ جو ہوا، پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ تمام کور کمانڈرز اور آرمی چیف کا کنسنسس سے مشترکہ اجتماعی فیصلہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کور کمانڈ کرنے جائیں گے پشاور، اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم ہی DGI سے آئیں گے، اور اب آپ کو انہی کے نام کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے۔ اب آپ کے پاس یہ آپشن بھی نہیں ہے کہ آپ کسی اور نام پر غور کر لیں۔ پھر وزیر اعظم عمران خان کو یہ بتایا گیا کہ آپ یہ نوٹیفیکیشن جلد سے جلد کریں، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے بڑی منت ترلائیہ ریزسٹنس کہنے وہ کیا کہ آپ ان کو دسمبر تک رہنے دیں، دسمبر کے بعد آپ ان کو بے شک پوسٹ آؤٹ کر دیجیے گا، جس پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے، جو وزیر اعظم عمران خان ہیں، ان کو، ابھی ہم آپ کو یہ بھی سب سے دلچسپ خبر بتائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان نے دسمبر تک کا کیوں کہا، یہی اصل خبر ہے، یہی بڑی خبر ہے۔ تو جو جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو پھر ایک کنسیشن آفر کیا۔ کیا آفر کیا؟ کنسیشن۔ انہوں نے کہا کہ آپ میکسیمم پھر 15 نومبر تک لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو بطور DGI سے ریٹین کرنے، اس سے بیانڈ آپ نہیں جا سکتے، اس سے آگے نہیں آپ جا سکتے۔ ہر حال میں 15 نومبر تک آپ کو ان کو چینج کرنا ہوگا، اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو ہی DGI سے آنا ہوگا۔ اس پر اب ذرا یہ بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نہیں ایگری کیے ابھی تک، لیکن جو لیفٹیننٹ، ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دسمبر کی کیا کہانی ہے، لیکن جو پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، وہ وزیر اعظم عمران خان کو اب یہ بتا کر آ گئے ہیں کہ ایٹ اینی کاسٹ اب جو فوج کا ادارہ ہے وہ اپنے اس ڈیسیجن سے پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ یہ آپ کا گورننس سے ریلیٹڈ میٹر نہیں، یہ ہمارا انتظامی میٹر ہے فوج کا۔ اور ظاہری بات ہے عسکری حکام میں یہ تاثر تو لیا گیا ہے کہ یہ تو ایک بڑا غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ اگر اس طرح سے ایک پرائم منسٹر اگر کسی DGI کے ساتھ کام کرتے ہوئے اس کا ورکنگ ریلیشن شپ اچھا چلتا ہے، کچھ ہوتا ہے، اور وہ صرف اسی بنیاد پر اگلے آرمی چیف کے فیصلے کرنے لگ جائے، تو پھر تو عجیب و غریب ہو جائے گا کہ اگر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پرائم منسٹر کے فوج کے اندر کس طرح کے ایکسپیرینس کو میٹر کیا جاتا ہے پوری آرمی کو چلانے کے لیے، جب کوئی آرمی چیف بنتا ہے تو اس کے پاس کیا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، کیا، تو وہ اگر سب کچھ وائلیٹ کر کے صرف اپنی ذاتی پسند اور اپنی پرسنل ورکنگ ریلیشن شپ کو دیکھا جائے گا، تو یہ تو ایک بڑا عجیب و غریب پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا فیوچر کے لیے بھی۔ تو اب بہرحال جو ذرائع یہ بتا رہے ہیں
کہ وزیر اعظم عمران خان کیوں اصرار کر رہے ہیں 4 دسمبر کے مہینے پر، تو وہ وزیر اعظم عمران خان کو جو ان کا روحانی حلقہ ہے اس نے جو ذائچہ بنا کے دیا ہے، جو ستاروں کی چال اس نے بنائی ہے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت کی، جو استخارہ ہوا ہے، جو چیزیں دیکھی گئی ہیں، اس کے مطابق جو نتیجہ نکلا ہے وہ ذائچہ یہ بتاتا ہے کہ 4 دسمبر 2021 کو اس سال کا آخری سورج گرہن ہوگا، اور اس سورج گرہن کے اثرات منفی ہوں گے، نیگیٹو ہوں گے، برے ہوں گے وزیر اعظم عمران خان کی ذات اور ان کی حکومت کے مستقبل کے لیے، اور صرف ان اثرات سے ان کو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہی بطور DGI بچا سکتے ہیں۔ یہ تعیناتیاں اور تبادلے دسمبر تک روکے جائیں، ورنہ وہ اثرات اپنا کام دکھا دیں گے۔ تو اب سوچئے، اب عسکری حکام بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ ملک ہے کیا ہے، یہ ستاروں کی چالوں اور ذائچوں پر چلایا جا رہا ہے، حالانکہ لائے تو وہی لوگ تھے بہرحال۔ تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ آپ سوچئے اگر ستاروں کی چالوں اور ذائچے اتنے بہتر بنا کے وزیر اعظم عمران خان کو دیے جا رہے ہوتے اور اس پر فیصلے لے رہے ہوتے تو ملک کی GDP گروتھ تو 207% کے حساب سے اوپر جانی چاہیے تھی، یہاں پہ تو -0.4 پہ کھڑی ہوئی ہے۔ پاکستان تو اب تک امریکہ سے آگے نکل جانا چاہیے تھا، پچھلے 3 سالوں میں اتنا ہماری معاشی ترقی ہوتی، کتنے ان کو ذائچے بنا کے دیے جا رہے تھے کہ اب یہ کر لو، وہ کر لو، اب یہ کر لو تو سب بہتر ہوگا۔ تو ذائچوں پر ملک نہیں چلتے، لیکن بہرحال وزیر عمران خان چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ ٹھیک ہے، یہ بطور وزیر اعظم وہ ریاست کے چیف ایگزیکٹو ہیں، آئین ان کی رٹ کا محافظ ہے، ان کی رٹ ہی ہونی چاہیے، لیکن اس رٹ کی کوئی وجہ تو سمجھ آئے کہ کیا وہ رٹ وہ اپنی سویلین سپریمیسی اور اپنی چیف ایگزیکٹو شپ کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں، یا وہ یہ رٹ اپنی ذاتی انسیکیورٹیز کی خاطر کر رہے ہیں۔ تو دس از دا پوائنٹ۔ اور اب چیز یہ ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان ہیں، ان کو اب جو ان کے مشیران ہیں وہ اب ان کو منا رہے ہیں کہ آپ نوٹیفیکیشن کر دیجئے، معاملہ بگڑ جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا اگر نوٹیفیکیشن ہو تو مسائل حل ہو جائیں گے؟ ہمارا نہیں خیال۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔